یہ امن کی جگہ ہے، ثواب پانے کی جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے جی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی حدود بھی بتا دی ہے جی، کہ جب آپ اس کے قریب جانا شروع کرتے ہیں تو پھر حد حرم کہلاتی ہے ایک چیز، حدود، اس کے اوپر جو ہے کنسٹرکشن کر کے انہوں نے آج کل نشان بھی لکھے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں جی۔ عرفات سے آئیں تو وادی اورنا، اسی طرح جو ہے باقی تمام طائف کا راستے سے مقام جعرانہ، اور اسی طرح مقام تنعیم، مقام حدیبہ، یہ سب جو ہے نا حدود حرم کے یہاں پر نشانات لگے ہوئے ہیں، حدود حرم کہتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلائے اور بتلائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جو ہے نشان لگاتے چلے گئے ان جگہوں پر، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جگہیں حدود حرم ہیں۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دوبارہ انہی نشانات کو دوبارہ سے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو یعنی یوں سمجھے ویلیڈیٹ کر دیا۔ پھر حضرت عمر صاحب نے اپنی خلافت میں اس کی دوبارہ تجدید کرائی، یعنی اس پہ اور زیادہ بیٹر پرومیننٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ کر کے اس جگہ کو جو ہے پرومیننٹ کر دیا۔ آج بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں جدہ سے تو حدود حرم کے نشان بنا ہوا ہے، آپ انشاءاللہ جائیں گے وہاں جا کے دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک اور سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلمان ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی نان مسلم نے وہاں پر ویزا لیا ہوا ہے تو وہ جا سکتا ہے، ہر طرف شہر میں گھومتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں پھرتا ہے شہر ملک میں، لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے بھی حدود ہیں اور مکہ مکرمہ کے بھی حدود ہیں، کیونکہ یہ جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، سیر تفریح کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا، اللہ نے یہ جگہ بھی بتا دی، تو اب یہاں پر بھائی اس مقصد سے اور ایمان کی حالت میں جو آئے گا وہ تو ویلکم ہے، بغیر ایمان کے آنے کی یہ جگہ نہیں رہی۔ یہ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو جب دیوار کعبہ میں نصب فرمایا تو آس پاس کا علاقہ اس کی چمک سے روشن ہو گیا، چنانچہ اس وقت وہ روشنی جہاں تک پھیلی اس علاقے کو حرم قرار دے دیا گیا۔